السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گائز، انڈین لبرل خاتون عرفی جاوید، جس کی پہلے بھی آپ لوگ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، اس نے ایک ویڈیو میں کمنٹ کیا. وہ کہتی ہے کہ میں جس حالت میں رہوں مجھے کوئی کچھ نہ کہے. اگر تم نے نصیحت کرنی ہے تو اپنی بہو بیٹی کو نصیحت کریں، مجھے کچھ نہ کہیں. اور ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ بس مجھے پیسہ چاہیے، جہاں سے آ جائے جیسے آ جائے، مجھے بہت سارا پیسہ اکٹھا کرنا ہے. تو گائز، آج یہ اس کی ویڈیو دیکھیے اور اس کے بعد پھر سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ ایسی کمائی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. مجھے آنیسٹلی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آئی ڈو ناٹ بلیو ان اینی ریلیجن کہ اس نے کپڑے کم پہننے ہیں، کپڑے نہیں پہنتی. ارے تو تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ اپنا کام کرو نا. تمہارے کچھے پہنو کیا کہ تمہارے گھر سے لے رہی ہو کیا؟ تم پہنو، اپنی بہو کو پہناؤ، اپنی بیٹی کو پہناؤ. میں تمہاری کچھ لگتی نہیں، تب بھی کپڑے نہیں پہنے. میرا تو تھا اپنا کام بنتا، بھاڑ میں جائے جنتا. یار سچ بتاؤں، میرے بہت زیادہ مٹیریلسٹک گولز نہیں ہیں. مجھے پیسہ چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے. مجھے نہیں پتا مجھے پیسے کا کیا کرنا ہے، پر مجھے پیسہ چاہیے. بیکاز آف کورس پیسے سے یار ہر چیز سالو ہو سکتی ہے. منی از پاور، سو آئی وانٹ ٹو بی پاورفل. جو ہے اوپر والا دے رہا ہے، اوپر والا لے بھی لے گا. مجھے ڈر کسی چیز کا نہیں ہے. پارٹ نمبر 7 میں شلوکا نمبر 20 میں all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ غلط خداؤں کی پوجا کرتا ہے. اور کچھ ترجمہ بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بت پرستی کرتا ہے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آمدنی انٹرٹینمنٹ جیسے ٹی وی سیریل، ماڈلنگ، ایکٹنگ، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے، جائز انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے. حرام انٹرٹینمنٹ سے حرام انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو کمائی ہے وہ حرام ہے. تو پہلا یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ حرام ہے یا حلال ہے. جو بھی آپ نے کہا اکثر جو ٹی وی سیریل ہے، فلم ایکٹنگ ہے، ماڈلنگ ہے، یہ حرام ہے. کچھ ٹی وی سیریل اگر اسلامک ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس کی کمائی. Give me some examples. اور حلال یا حرام؟ Means for halal. حلال. Yeah. میں ایسا پوچھنا چاہتا ہوں، ایگزامپل دیجئے. مثال کے طور پہ پیس ٹی وی پہ کوئی سیریل ہے، پیس ٹی وی پہ Yeah. ہمارے بچوں کے اینیول ڈے کے سیریل آتے ہیں. وہ بچے ایکٹنگ کر رہے، لوگ کو اللہ کی طرف لے کے آ رہے، وہ حلال ہے. لیکن عام طور پہ جو ٹی وی سیریل ہے، عام طور پہ اکثر ٹی وی سیریل حرام ہے. وہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے. اس میں بے حجابی ہوتی. جو لوگ کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے پہننے کے بعد بدن کو زیادہ دکھاتے ہیں، وہ کپڑے صحیح نہیں ہوتے. اس کے اندر حجاب نہیں ہوتا. ایکٹنگ، ماڈلنگ، اگر آپ ایسے ماڈلنگ کر رہے، مثال کے طور پہ جو خواتین اگر ماڈلنگ کرتی ہے، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، وہ سب حرام ہے. میں سنا تھا ایک ویری فیمس ایڈ کے بارے میں. آپ نے یہ گاڑی بی ایم ڈبلیو کے بارے میں سنا؟ بی ایم ڈبلیو گاڑی بہت فیمس ہے، خصوصاً نوجوانوں میں. مرسڈیز فیمس ہے لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلیو. مجھے ایک جن نے کہا تھا کہ بی ایم ڈبلیو کی ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی جس کے آگے، وہ بی ایم ڈبلیو گاڑی کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے، لڑکی کھڑی ہے بکینی پہنے ہوئے، اور وہ ایڈ میں لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ. ہو دا گرل آف دا کار. ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب آؤ اسے چکو. کس کو؟ گاڑی کو یا لڑکی کو؟ تو بکینی پہن کے لڑکی آگے کھڑی ہے، یہ حرام ہے. تو ایسے ایڈ کے ذریعے ہم ہمارے والدہ، ہم ہماری بیویاں، ہم ہمارے بیٹیاں کو بیچ رہے اور کہتے ہیں وومنز رائٹ. تو اکثر یہ فلم کے اندر ننگا پنا ہوتا ہے. اگر ننگا پنا نہ ہوتا ہے، دوسری کچھ چیز بات جو حرام ہوتی ہے. تو ایسے فلم میں ایکٹنگ کرنا، ایسی ماڈلنگ کرنا غلط ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے پیس ٹی وی پہ ہمارے مقررین ماشاءاللہ پرومو کہتے، ماڈلنگ نہیں کہوں گا لیکن وہ کہتے کہ یہ پروگرام دیکھو، اور وہ چلتے آ رہے اور کوئی ہدایت کی بات کہتے، یہ الاؤڈ ہے.
تو اگر جو چیز انٹرٹینمنٹ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے, ہمارے ایشور ہمارے خالق کے پیغام کے خلاف نہیں, تو جائز ہے. لیکن اکثر یہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, ایکٹنگ, ماڈلنگ, اکثر حرام ہے. تو ایسی حرام چیز کے ذریعے کمائی بھی حرام ہے, حلال چیز کے ذریعے حلال ہے. ہوپ آنسر دا کوشچن. Yeah, thank you. بھائی صاحب آپ کچھ ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا سوال کی کیا وجہ تھی؟ The point is, my friend should ask me these questions, but like he was trying like from a long time back, so he was unable to ask you this question from you, so he pointed to me, and so that I will be ماشاءاللہ. تو اسے انگریزی میں کہیں گے پراکسی. proxy. Yeah. پراکسی. بھائی صاحب نے کہا کہ میرا مسلم دوست چار آتا ہے سوال پوچھنے کے لیے, اسے اجازت نہیں دی جا رہی تھی. جیسا کل کہہ رہا تھا ایک بھائی صاحب, میں ہم کو برین ہیمریج ہو رہا ہے, مسلمان کو پوچھنے نہیں دے رہے, ہم مہمان کی خاطر کرتے کرتے مجھے برین ہیمریج ہو جائے گا. تو یہ بھائی صاحب نے ہندو کو پوچھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, Right. آپ پروفیسر ہیں, Yeah. آپ نے کہا کہ آپ نے میری تقریر سنی. Yeah. ہاں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے خدا ایک ہے؟ دیکھیے, میں سبھی ریلیجن کو مانتا ہوں. ایون دیٹ آئی ایم ان جین, تو میں وہ بھی مانتا ہوں. میں لائک عیسائیوں کو بھی مانتا ہوں, مسلمس کو بھی مانتا ہوں, سبھی کو مانتا ہوں. ایسا کوئی نہیں ہے, بیکاز پیپل لائک ون, گاڈ از ون, رائٹ, ایوری تھنگ از ون. تھنگ از تھنکنگ. اف یو تھنک لائک ان اے رائٹ وے, ایوری تھنگ از گڈ. So it is not like that you respect this religion, you respect that religion. Every religion is good. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ سب دھرم میں مانتے ہیں, سب دھرم کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, سب دھرم صحیح ہے. سب دھرم کو رسپیکٹ کرنا میں بھی مانتا ہوں. قرآن مجید میں بھی لکھا ہے, سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں. رسپیکٹ کرنا الگ ہوتا ہے, ماننا الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرے پروفیسر کوئی غلطی کرتا ہے تو بھی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہ اسے ماننا چاہیے. That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. ماشاءاللہ آپ نے. لیکن میرا فارمولا کیا ہے؟ Right. میرا فارمولا یہ جو میں نے آیت شروع کی, شروعات میں اس سوال جواب کے شروعات میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی, سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا, ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ پھر مڑ جائے, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو میں کم از کم شہادت دیتا ہوں کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی بات مانتا ہوں, میں مسلم ہوں. تو یہاں میں کیا کہتا ہوں, کامن فارمولا, میں کہتا ہوں کہ کم از کم ہر انسان کوئی بھی مذہب میں مانتا ہوں, کم از کم یہ مانے کہ ایک کتاب 100% خدا کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو ہندو کہے گا مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے کیا وید خدا کا کلام ہے. وہ کرسچن کہے گا مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے کہ بائبل خدا کا کلام ہے. مسلم کہے گا کہ مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے قرآن اللہ کا کلام ہے. بعد میں کہتا ہوں ہم کم از کم اس بات پہ عمل کرے جو ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے. تو میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹو ریلیجن, اسلام اور تقابل مذاہب کا میں طالب علم ہوں. تو ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتا لگا کہ سارے مذہب کی کتاب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. میں حوالہ دے چکا ہوں, ہندو مذہب کا حوالہ دے سکتا ہوں. چھندوگیہ چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1, سوتا سدر پریشد چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9, سوتا سدر پریشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, یجوروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3, سب میں لکھا ہے بھگوان ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے. اب بائبل پڑھیں گے, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 کہ قل هو اللہ احد, کہو کہ خدا ایک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو چیز یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. جو اختلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے, صحیح ہے غلط کل ڈسکس کریں گے. آپ پروفیسر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اگر جو چیز سارے کتابوں میں یکساں ہے تو 100% صحیح ہونا چاہیے. جو چیز میں اختلاف ہے وہ ہم کل ڈسکس کر سکتے ہیں کہ صحیح ہے کیا غلط.